ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ واقعہ صورت اخبار نہ سمجھا جائے، واقعہ صورت اخبار نہ سمجھا جائے، یعنی غدار کو غدار نہ سمجھا جائے۔ واقعہ صورت اخبار نہ سمجھا جائے، یعنی غدار کو غدار نہ سمجھا جائے۔ بولتے ہیں وہ کوئی بات چھپانے کے لیے، بولتے ہیں وہ کوئی بات چھپانے کے لیے، ان کی گفتار کو اظہار نہ سمجھا جائے۔ بولتے ہیں وہ کوئی بات چھپانے کے لیے، ان کی گفتار کو اظہار نہ سمجھا جائے۔ گھر سے گھبرا کے نکل آئے ہیں بازاروں میں، گھر سے گھبرا کے نکل آئے ہیں بازاروں میں، ان بیچاروں کو خریدار نہ سمجھا جائے۔ گھر سے گھبرا کے نکل آئے ہیں بازاروں میں، ان بیچاروں کو خریدار نہ سمجھا جائے۔ بات کرتا ہوں تو میں اس کی سند رکھتا ہوں، بات کرتا ہوں تو میں اس کی سند رکھتا ہوں۔ میرے اشعار کو اشعار نہ سمجھا جائے۔ بات کرتا ہوں تو میں اس کی سند رکھتا ہوں۔ میرے اشعار کو اشعار نہ سمجھا جائے۔ ہر جگہ کے ادب آداب الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے ادب آداب الگ ہوتے ہیں۔ جھونپڑی ہے اسے دربار نہ سمجھا جائے۔ ہر جگہ کے ادب آداب الگ ہوتے ہیں۔ جھونپڑی ہے اسے دربار نہ سمجھا جائے، اور چیخ کے کوئی معنی بھی نکل سکتے ہیں، چیخ کے کوئی معنی بھی نکل سکتے ہیں۔ ایسی آواز کو بیکار نہ سمجھا جائے، چیخ کے کوئی معنی بھی نکل سکتے ہیں۔ ایسی آواز کو بیکار نہ سمجھا جائے۔ بہت شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں زین عباس جناب مظہر حسین سید کی شاعری پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر جناب مظہر حسین سید کی شاعری ترقی پسند ادب میں بہت خوبصورت اضافہ ہے۔ ان کی حال ہی میں کتاب سکوت منظر عام پر آئی تو مجھ جیسے شاعری کے طالب علموں نے بہت کچھ سیکھا اس کتاب کے مطالعہ سے۔ ہم ان کی شاعری پڑھ کر ان کی گفتگو سے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سینئر ہیں، اور ابھی بھی ان کی جو تینوں نظمیں تنقید کے لیے ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ تینوں نظمیں شاعر کی داخلی اور خارجی کیفیات کو بھرپور انداز سے بیان کر رہی ہیں۔ اب پہلی غزل کا جو مطلع ہے، بیج سے کیسے پھول و ڈالی بنتی ہے، فطرت کے اخلاص پہ تالی بنتی ہے، کیا شاندار مطلع ہے۔ اور اسی طرح یہ جو شعر ہے، کیسے اس میں قوس قزح کے رنگ بھروں، رات کی ہو تصویر تو کالی بنتی ہے۔ اب یہ جو شعر ہے یہ پورا وہ بیان کر رہا ہے المیہ کہ کس طرح ایک شاعر، ایک ادیب، ایک آرٹسٹ کی ذمہ داری کیا ہے ان حالات میں، کہ اگر تصویر ہی کالی ہے، اگر رات کا وقت ہے تو رات کی شکل بنانے کے لیے کالا رنگ ہی بھرنا پڑے گا۔ اس میں جو چیز جس طرح ہے اسے اسی طرح ہی بیان کیا جائے، اس میں ملمے کا جھوٹ کا رنگ نہ بھرا جائے، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو اچھا دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، جو چیز جس طرح ہے اسے اسی طرح ہی دکھایا جائے۔ اور اسی طرح یہ دوسری غزل کے اشعار ہیں۔ کھلا نہیں ہے ابھی مجھ پہ کائنات کا حسن، بشر کے سر پہ ابھی غور کر رہا ہوں میں۔ کیا اچھا شعر ہے کہ ابھی تک تو میں حسن کائنات کو، حسن کو کیا جانچتا، کیا دیکھتا کہ انسان نے اس زمین پہ اس کے حسن کو ہی کاٹ ڈالا ہے، اس کے جو ہے شر اتنا پھیلا دیا، اور اتنی مجھے افراتفری کا جو عالم ہے وہ شاعر پورے
انہماک سے اس کو لکھ رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے اس شعر میں. اسی طرح یہ جو شعر ہے، بتوں تلک تو چلو خیر تھی مگر مظہر، جو پنڈتوں کا بھی انکار کر رہا ہوں میں. ان کی جو تیسری غزل ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ سوائے تلم لانے کے کریں گے اور کیا جن کو جواں جسموں میں جذبوں کی حرارت سے بھی نفرت ہے. کہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں. اب ظالم جو اوپر کا طبقہ ہے، جو ایک خاص لوگ ہیں، وہ تل ملانے کے اور غصہ دکھانے کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں. یہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان خون گرم ہے اور یہ خون ابالا لا رہا ہے، اب یہ خون جو بہہ رہا ہے چاہے ہمارا ہے یا چاہے دشمن کا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا. معنی تو یہ رکھتا ہے کہ خون کا بہا ہوا ایک بھی قطرہ جو ہے وہ آنے والی نسل کے خون میں کیا ابالا لاتا ہے یا نہیں لاتا. اب یہ چیز معنی خیز ہے اور اسی سے دشمن ڈر رہا ہے. اب ان کے پاس ڈرنے کے اور اسی سے تل ملانے کے، غصے سے تل ملانے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اسی طرح یہ جو تیسرا شعر ہے، یہ آخری شعر جو ہے اسی غزل کا، تیسری غزل کا، تمہیں گر زہر لگتے ہیں یہ امن و عشق کے نغمے، ہمیں تجھ سے تیرے دین عداوت سے بھی نفرت ہے. یعنی ہمیں نفرت سے نفرت ہے، ہمیں محبت سے نفرت نہیں ہے. ہمارا تو پیغام ہی محبت ہے، محبت پھیلانا ہمارا پیغام ہے. جی بہت شکریہ. ایک غزل پیش کرتا ہوں. دل و نظر کو مناظر سے بھر رہا ہوں میں، دل و نظر کو مناظر سے بھر رہا ہوں میں، قیام کر نہیں سکتا گزر رہا ہوں میں. دل و نظر کو مناظر سے بھر رہا ہوں میں، قیام کر نہیں سکتا گزر رہا ہوں میں. کھلا نہیں ہے ابھی مجھ پہ کائنات کا حسن، کھلا نہیں ہے ابھی مجھ پہ کائنات کا حسن، بشر کے شر پہ ابھی غور کر رہا ہوں میں. کھلا نہیں ہے ابھی مجھ پہ کائنات کا حسن، بشر کے شر پہ ابھی غور کر رہا ہوں میں. رہے حیات کی باقی ہیں سیڑھیاں کتنی، رہے حیات کی باقی ہیں سیڑھیاں کتنی، بتا کہ بوجھ اٹھا کر اتر رہا ہوں میں. رہے حیات کی باقی ہیں سیڑھیاں کتنی، بتا کہ بوجھ اٹھا کر اتر رہا ہوں میں. وہ میری لاش پہ روئے گی بال کھولے ہوئے، وہ میری لاش پہ روئے گی بال کھولے ہوئے، وہ جس کے سامنے قسطوں میں مر رہا ہوں میں. وہ میری لاش پہ روئے گی بال کھولے ہوئے، وہ جس کے سامنے قسطوں میں مر رہا ہوں میں. یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید، یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید، یہی بہت ہے کہ محو سفر رہا ہوں میں. یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید، یہی بہت ہے کہ محو سفر رہا ہوں میں. بتوں تلک تو چلو خیر تھی مگر مظہر، بتوں تلک تو چلو خیر تھی مگر مظہر، جو پنڈتوں کا بھی انکار کر رہا ہوں میں. بتوں تلک تو چلو خیر تھی مگر مظہر، جو پنڈتوں کا بھی انکار کر رہا ہوں میں. السلام علیکم. وحید قریشی عرض کر رہا ہوں ہری پور سے. جناب صدر کی اجازت سے مظہر حسین سید کی شاعری پر بات کروں گا. مظہر حسین سید ہمارے دوست ہیں، لیکن وہ اس عہد کے ترقی پسند شاعروں میں بہت قلیل وقت میں ایک بڑا منفرد مقام حاصل کر چکے ہیں. ان کی شاعری کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے ہاں جدیدیت اور ترقی پسندی کے عناصر بیک وقت موجود ہیں.
ان کا اسلوب جدید ہے اور موضوعات اور ڈکشن جو ہیں وہ ترقی پسند روایت کی اتباع میں. ظاہر ہے مظہر حسین سید نے جس ماحول میں ان کے شعور نے آنکھ کھولی اس کے اثرات بھی تو مرتب ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی فکری اور نظریاتی حیثیت بھی میٹر کرتی ہے. وہ جس شہر میں آباد ہیں وہاں پر وہ شہر جو ہے وہ حسن ناصر اور سبط علی صبا اور علی مطہر اشر جیسے شعراء کے شاعر ہیں، اور اس شہر میں ایک طرف اسلحہ ساز فیکٹری، دنیا کی بہت بڑی وا فیکٹری، اور دوسری طرف ٹینک بنانے کے کارخانے اور توپیں بنانے کے کارخانے. ظاہر ہے ان کے اثرات تو مرتب ہوں گے. ایک طرف تو وہ صنعتی ماحول میں جو محنت کش طبقے کے مسائل ہوتے ہیں ان کے مشاہدے اور ان کے تجربے، اور دوسری طرف ظلم اور امن کے جو کنسیپٹ ہیں وہ ایسے ماحول میں بڑے بہتر طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں. تو اسی بنا پر ان کی مزاحمتی انداز اور ترقی پسندی کی روش ہی اختیار کرنی تھی انہوں نے. لیکن صرف یہی بات نہیں، ان کے اندر کا تخلیق کار اس سیاسی ورکر سے بھی زیادہ توانا ہے. آپ ان کی امیجری دیکھیں، ان کا ڈکشن دیکھیں اور اس کی ٹریٹمنٹ دیکھیں، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ ان کی شاعری صرف ان کے سیاسی نظریات کے گرد گھومتی ہے. وہ رومانویت کو بھی اتنا ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی وہ معاشی اور سماجی مسائل کو دیتے ہیں. ان کی جو دوسری غزل ہے جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، اس میں انسان کی جو جمالیاتی اور رومانوی ضروریات ہوتی ہیں ان کا ذکر بہت واضح ہے اور بہت خوبصورت انداز میں نظر آتا ہے. ان کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس عہد کے نمائندہ ترقی پسند شاعر ہیں. بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گا کہ ذرا کھل کے گفتگو ہو، جس طرح وحید قمر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور واقعی ٹیکسلا نے جتنے جید اور قداور ادیبوں اور تخلیق کاروں کو پیدا کیا ہے وہ کم کسی شاعر کو نصیب ہوا ہے. میں اس شہر میں 2 بار جا کے میں مل بھی چکا ہوں. دوست ہیں ہمارے سارے، مبارک شاہ صاحب سے لے کے اب تک کے جو شاعر ہیں، میں تو ان کے متاثرین میں ہوں. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ کھل کے بات ہو، کیونکہ میں تو شاہ صاحب کو صرف نمائندہ شاعر نہیں کہوں گا، میں تو ان کو جو اس وقت کوئی اگر بہت اعلیٰ و عرفہ غزل لکھی جا رہی ہے تو شاہ صاحب وہ شاعر ہیں جو اعلیٰ و عرفہ شاعری تخلیق کر رہے ہیں. میں تو ان کو اکا دکا آدمیوں میں شمار کروں گا جو بلند پائے کی غزل لکھ رہے ہیں. میں صرف ان کو نمائندہ نہیں کہوں گا. نمائندہ تو ہر آدمی اٹھ کے بن جاتا ہے، لیکن شاہ صاحب نظریہ شاعر ہیں اور ان یہ جینیس ہیں کریٹو. تو ان کے لیول پہ ان کی غزلوں کی بات اور ان کی شخصیت کی کھل کے کچھ نہیں ہوتا، کھل کے بات کرنی چاہیے. اگر کوئی جب تک ہم اعتراف کی طاقت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو وحید بھائی، تو اس وقت تک جو ہے نا پھر انصاف بھی ممکن نہیں ہے. ایک اردو غزل پیش کرتا ہوں. بیج سے کیسے پھول اور ڈالی بنتی ہے، بیج سے کیسے پھول اور ڈالی بنتی ہے، فطرت کے اخلاص پہ تالی بنتی ہے. ایک خیال ہے جس کی کوئی شکل نہیں، ایک خیال ہے جس کی کوئی شکل نہیں، جس نے بھی جو بات بنا لی بنتی ہے. ایک خیال ہے جس کی کوئی شکل نہیں، جس نے بھی جو بات بنا لی بنتی ہے. کیسے اس میں قوس قزح کے رنگ بھروں، کیسے اس میں قوس قزح کے رنگ بھروں، رات کی ہو تصویر تو کالی بنتی ہے. کیسے اس میں قوس قزح کے رنگ بھروں، رات کی ہو تصویر تو کالی بنتی ہے. کب بنتی ہے مجھ سے چشم ناز اس کی،
کب بنتی ہے مجھ سے چشم ناز اس کی، بن جائے تو دیکھنے والی بنتی ہے۔ کب بنتی ہے مجھ سے چشم ناز اس کی، بن جائے تو دیکھنے والی بنتی ہے۔ خواب چرانا جس بستی کا پیشہ ہو، خواب چرانا جس بستی کا پیشہ ہو، اس میں آنکھوں کی رکھوالی بنتی ہے۔ خواب چرانا جس بستی کا پیشہ ہو، اس میں آنکھوں کی رکھوالی بنتی ہے۔ اس منظر کی کوئی بھی تفہیم نہیں، اس منظر کی کوئی بھی تفہیم نہیں، اس موقع پر سیدھی گالی بنتی ہے۔ اس منظر کی کوئی بھی تفہیم نہیں، اس موقع پر سیدھی گالی بنتی ہے۔ شکریہ۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے میں شہزاد نیجر ہوں اور مظہر حسین سید صاحب کی غزلوں پر کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ چاروں غزلیں بڑے اچھے انداز میں لکھی گئی ہیں، اور مجھے ذرا یہ جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے لکھی گئی غزل ہے وہ کمزور لگی ہے ان باقی تین کی نسبت۔ اور ان تینوں میں جس طرح پہلی غزل ہے، اس میں غزلوں میں مجھے جو چیز پسند آئی ہے وہ ہے کہ اس کی مصروں کی تراش اور الفاظ کی نشست و برخاست اور الفاظ کا استعمال وہ بالکل کنٹمپریری ہے، عصری حوالے سے ہے۔ کوئی اس میں ہمیں یبوست یا پیشوا افتادگی نظر نہیں آتی، یا کوئی کہنگی کا احساس نہیں ہوتا، ایک فریش احساس ہوتا ہے غزلیں پڑھتے ہوئے۔ جیسے ایک خیال ہے جس کی کوئی شکل نہیں، جس نے بھی جو بات بنا لی بنتی ہے۔ کیسا اچھا شعر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دل و نظر کو مناظر سے بھر رہا ہوں میں، قیام کر نہیں سکتا گزر رہا ہوں میں۔ کیا اچھا مطلع ہے۔ اگلے شعر میں بشر اور شر، اس میں صنعت استعمال کی گئی ہے، بشر میں سے شر کو برآمد کیا۔ تو اسی میں شاید بتوں اور پنڈتوں والا ایک شعر ہے جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید پنڈت جو ہیں وہ بت سے بھی بلند تر ہیں۔ تو اگر ہم بت اور پنڈت کی روایت پہ غور کریں تو بت کا درجہ پنڈت سے اوپر ہوتا ہے، لیکن شعر میں اس کے برعکس صورتحال سمجھ کر شعر کہا گیا ہے، تو وہ پوئٹک لاجک کوئی ایسی بنی نہیں۔ اسی طرح کسی غزل میں چیخ والا شعر ہے کہ چیخ جو ہے وہ، یعنی شعر میں یہ مفروضہ فرض کر لیا گیا ہے کہ شاید لوگ چیخ کو بیکار سمجھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال، چیخ تو ابلاغ سے بھرپور ایک ایسا اظہار ہے جو دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ چیخ میں کوئی لفظ نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہ کیفیت ہوتی ہے جو پتھروں کے بھی کلیجے چیر دیتی ہے۔ تو شعر یہ سمجھ رہا ہے کہ جی چیخ میں بھی کوئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کو بیکار نہ سمجھا جائے۔ تو بیکار نہیں سمجھتا کوئی بھی چیخ کو، وہ تو ایک اپنے اندر پورا مفہوم رکھتی ہے۔ چاروں غزلیں، مطلب تین غزلیں مجھے زیادہ اچھی لگی ہیں، اور ان میں خاص بات یہ ہے مظہر صاحب نے کوئی شعر برائے شعر نہیں کہا، ان کے پاس کہنے کو ایک بات ہے، اور بات بڑے سلیقے سے کہی ہے، اور بڑے، میں کہتا ہوں کہ تیکھے انداز میں بات کہی ہے۔ اور خواب چرانا جس بستی کا پیشہ ہو، اس میں آنکھوں کی رکھوالی بنتی ہے۔ تو کیا اچھا ہے یہ جو ہے نا، معیار نہ سمجھا جائے، یا اس سے مجھے منیر سیفی صاحب مرحوم کی ایک غزل جو شاید اسی زمین میں ہے وہ یاد آ رہی ہے۔ کسی شعر کی تو مماثلت نہیں ہے، لیکن غزل کی جو اوورآل فضا ہے وہ ذرا اس غزل سے مماثل ہے۔ اس میں بھی اسی طرح ہے کہ انکار کو انکار نہ سمجھا جائے، کچھ اس طرح کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غزلیں بہت اچھی اور عمدہ ہیں، اور نہ صرف کرافٹ کے اعتبار سے بلکہ اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی۔ شکریہ۔ میجر شہزاد نیئر صاحب نے جو بات کی ہے، ایک تو کہ پنڈتوں والی، اور اس میں جو مجھے تفہیم ہوئی ہے شعر کی وہ یہ ہے کہ بت کا
انکار کر دینا آسان ہے، پنڈت کا انکار کر کے بندہ بچ کے کہاں جائے گا؟ یہاں تو خدا کے منکر موجود ہیں، لیکن اب آپ امریکہ مثال ہے طاقتور، یہاں پہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور یہ جو ہے فینومینا، ان کے خلاف تو بات کر کے کوئی بندہ جائے گا کہاں؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ باقی تو ہر مذہب کو رہنے کی اجازت ہے، چلو جی وہ بھی یہ بھی سارے رہ سکتے ہیں، خدا کا انکار کرنے والا موجود ہے، لیکن آپ ان سرمایہ دار ظالموں یا وہ لوگ جو انسانوں کو غلام بنانے کے درپے ہیں، ان کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، بچ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں چھوٹے موٹے لیول پہ وہ نظر انداز کر دیں، کسی ملک کے بادشاہ کو یہ جرت ہے کہ ان کا انکار کر دیں؟ خدا کا انکار وہ اگر آپ کر کے دیکھیں یا مذہب کا انکار کریں تو وہ برداشت کر لیں گے، وہ کہہ دیں گے، بلکہ آپ کو توانا کر دیں گے کہ یہ ہمارے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو پنڈت ہیں، یہ جو آپ مثال چھوڑ دیں اس کو بھی، یعنی آج کسی مولوی کے خلاف آپ بات کر کے دکھا دیں، آپ اس کو چیلنج تو کریں، وہ آپ کا حشر نشر کر دے گا۔ یہ مولوی تو وہ ہے کہ وزیر اعظم بیچارہ کو منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اس کے جو ہے نا اس کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا شعر جو چیخ والا ہے، اگر چیخ کو کسی کا سمجھا جاتا، چیخ کا کوئی اثر لیا جاتا، تو روہنگیا کے جو اندر جو کوئی ظلم ہوا ہے، جو اس وقت شام میں ہو رہا ہے، جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں پہ جنگیں نازل کی جا رہی ہیں، جہاں پہ جو افریقہ میں ہوا، کس نے چیخ سنی کہ سونے اور ہیروں کے چکر میں، نباتات کے چکر میں، جو زمینی خزانوں کے چکر میں جو کچھ افریقی غریبوں کے ساتھ ہوا، جو کس نے آج تک ان کی چیخ سنی؟ کسی کے کانوں پر پڑی نہیں ہے۔ کشمیریوں کی چیخیں چیخ کے ان کے حلق بیٹھ گئے ہیں، بتائیں کہ کسی پہ کوئی اثر ہوا؟ الٹا انہوں نے قانون پاس کر کے کہہ دیا جی یہ بھی ٹائیں فش۔ تو روز مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور دنیا جو ہے جب تک دنیا اپنا ایجنڈا نہ کہیں پہ نازل وارد کرے اس وقت تک چیخیں انہی کی سنتی ہیں جو ان کو چاہیے، ورنہ وہ بھی پہلے ان کو چیخنے پہ مجبور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ ظلم ہو گیا، اب اس ملک پہ جنگ نازل کر دو۔ عراق کے کہاں کیمیکل ویپن نکلے، عراق سے برباد کر دیا گیا پورا ملک۔ تو شہزاد نیئر بھائی، چیخیں کوئی نہیں سنتا حضور، چیخیں کوئی نہیں سنتا، یہی شاعر ماتم کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت شعر کہیں، ایک سے ایک بڑھ کے۔ شعور حسن سے آری ہیں، فطرت سے بھی نفرت ہے۔ شعور حسن سے آری ہیں، فطرت سے بھی نفرت ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو محبت سے بھی نفرت ہے۔ روایت کا امی سمجھے تھے ہم فرسودہ لوگوں کو۔ روایت کا امی سمجھے تھے ہم فرسودہ لوگوں کو، مگر ان کو محبت کی روایت سے بھی نفرت ہے۔ روایت کا امی سمجھے تھے ہم فرسودہ لوگوں کو، مگر ان کو محبت کی روایت سے بھی نفرت ہے۔ کوئی سنگیت بھی جن کو کبھی پگھلا نہیں پایا، کوئی سنگیت بھی جن کو کبھی پگھلا نہیں پایا۔ یہ وہ پتھر جنہیں پتھر کی مورت سے بھی نفرت ہے۔ کوئی سنگیت بھی جن کو کبھی پگھلا نہیں پایا۔ یہ وہ پتھر جنہیں پتھر کی مورت سے بھی نفرت ہے۔ سوائے دل ملانے کے کریں گے اور کیا جن کو، سوائے دل ملانے کے کریں گے اور کیا جن کو، جواں جسموں میں جذبوں کی حرارت سے بھی نفرت ہے۔ سوائے دل ملانے کے کریں گے اور کیا جن کو، جواں جسموں میں جذبوں کی حرارت سے بھی نفرت ہے۔ رکھیں گے تیرے جیسوں سے محبت کی طلب اور ہم، رکھیں گے تیرے جیسوں سے محبت کی طلب اور ہم،
تو جیسوں کی ہمیں صاحب سلامت سے بھی نفرت ہے، رکھیں گے تیرے جیسوں سے محبت کی طلب اور ہم، تو جیسوں کی ہمیں صاحب سلامت سے بھی نفرت ہے۔ تمہیں گر زہر لگتے ہیں یہ امن و عشق کے نغمے، تمہیں گر زہر لگتے ہیں یہ امن و عشق کے نغمے، ہمیں تجھ سے تیرے دین عداوت سے بھی نفرت ہے۔ تجھے گر زہر لگتے ہیں یہ امن و عشق کے نغمے، ہمیں تجھ سے تیرے دین عداوت سے بھی نفرت ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب صدر، میں لاہور سے ڈاکٹر طاہر شبیر بول رہا ہوں۔ آپ کی اجازت سے میں مظہر حسین سید کی شاعری پر بات کرنا چاہوں گا۔ جناب صدر، مظہر حسین سید نے آج کے پروگرام میں اپنی 3 غزلیں تنقید کے لیے پیش کی۔ مظہر حسین سید سینئر ترقی پسند شاعر ہے اور ان کی آج کی تینوں غزلوں میں سماج سے جڑی ہوئی شاعری ہے جو ترقی پسندی کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ مظہر حسین سید کی ان غزلوں کے کانٹیکٹ اور کرافٹ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جناب صدر، میں آج کی شاعری کے کچھ اشعار پر تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ دوسری غزل کا شعر ہے: کھلا نہیں ابھی مجھ پر کائنات کا حسن، بشر کے شر پہ ابھی غور کر رہا ہوں میں۔ اس شعر میں شاعر اس کائنات میں ہونے والے ظلم و جبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں اس کائنات کی خوبصورتی کا کیا ذکر کروں، مجھے تو انسانوں کے شر کو دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اسی غزل کا ایک اور شعر ہے: یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید، یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید، یہی بہت ہے کہ محو سفر رہا ہوں میں۔ جناب صدر، اس شعر میں شاعر واضح کر رہا ہے کہ میں منزل کے بارے میں تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے منزل ملے گی یا نہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ میں نے منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا اور کبھی مایوس ہو کر راستے میں نہیں ٹھہرا۔ جناب صدر، مظہر حسین سید کی تیسری غزل ویلنٹائن ڈے کے مخالفوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح یہ پیار اور امن کے دشمن لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ خود کو روایت پرست کہنے والے پیار محبت کی قدیم روایت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہیں، یہ پتھروں سے بھی بدتر مخلوق ہیں۔ جناب صدر، میں مظہر حسین سید کو ترقی پسند سوچ سے بھرپور شاعری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سابق صدر کی اجازت سے حسین شمس۔ میں مظہر حسین سید صاحب کو چند ہی سالوں سے جانتا ہوں اور جب سے ان سے یہ واقفیت ہوئی ہے، یہ میرے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ مظہر حسین سید صاحب کی شاعری میں صرف پڑھتا نہیں ہوں بلکہ اس سے میری تربیت ہوتی ہے۔ وہ جس انداز میں ہمارے سماجی ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک سادگی اور پرکاری کے ساتھ جس طرح سے وہ قاری ضربیں لگاتے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ ان کے اشعار میں کوئی خاص بہت جسے کہنا چاہیے کہ اعلیٰ قسم کا اشتہاراتی نظام وہ قائم نہیں کرتے۔ وہ کوئی ہماری کلاسیکی شاعری کی جو روایت ہے، جس طرح سے وہ مرصع سازی کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی بہت سارے شعراء کرتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں شیرینی ہے، کشش ہے اور اچھوتا انداز ہے
ان کی شاعری متوجہ کرتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خیال اور شعور کو باہم آمیز کر کے اشعار کو تخلیق کرتے ہیں۔ یہی وہ ان کی بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو سامنے کے سلسلے ہیں، جو مناظر ہیں، ان پہ اس طرح کی چوٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ شعر کی مٹھاس ہمارے اندر سرایت کرتی ہے، تو دوسری طرف اس منظر سے جہاں پہ استحصال کی صورت ہے، ہمیں ایک نفرت کی صورت ملتی ہے، اور ان کا ترقی پسند انہیں کہیں رکنے یا ٹھہرنے پہ رکنا اور ٹھہرنا ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ آگے بڑھنے کا جو ایک انسان کی معراج ہوتی ہے، آگے بڑھتے رہنا، وہ دونوں سطح پہ، جمالیاتی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی وہ آگے بڑھتے رہنے کے قائل ہیں، اور ان کے اشعار میں ایک باقاعدہ موضوع کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیسے دوسری غزل کا جو مطلع ہے، دل و نظر کو مناظر سے بھر رہا ہوں میں، قیام کر نہیں سکتا گزر رہا ہوں میں، اور پھر اسی غزل میں وہ آگے چل کر کہتے ہیں، یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید، یہی بہت ہے کہ محو سفر رہا ہوں میں۔ تو ان کے ہاں جو آگے بڑھنے کا عمل ہے، جو کسی بھی انسان کی معراج ہوتا ہے، وہ ہمیں بدرجہ اتم لگتا ہے، اور ان کی جو شاعری ہے اس میں جو فطری رنگ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی محرومیوں کے جو ذمہ دار ہیں ان پہ گہری چوٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ میرے خیال میں وہ بہترین تخلیق کار ہیں شعری حوالے سے۔ جیسے ابھی فرحت عباس شاہ صاحب نے بھی اس شعر پہ بات کی کہ بولتے ہیں وہ کوئی بات چھپانے کے لیے، ان کی گفتار کو گفتار نہ اظہار نہ سمجھا جائے۔ تو یہ ہر طرح کی صورت جو ہمارے سماج میں موجود ہے اس کو اپنا موضوع بناتے ہیں، اور ان کی شاعری تمام لوگوں کی شاعری ہے، یعنی یہ کسی خاص طبقے کی شاعری نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لیے لکھی ہوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اس سے حظ بھی اٹھا سکتا ہے، اور اپنے معروض کو جان کر اس کے حقیقی جو ذمہ دار ہیں اس کی محرومیوں کے، ان کے بارے میں وہ ایک اپنا نقطہ نظر بھی قائم کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہاری پور سے طاہر گل صاحب صدارت کی اجازت سے جناب مظہر حسین سید کی شاعری پہ کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ مظہر حسین سید بہت قلیل وقت میں اپنا ایک بالکل انوکھا، نادر اور تازہ اسلوب لے کر شعری منظر نامے پہ ظاہر ہوئے، اور بہت قلیل وقت میں ہی انہوں نے نقادوں کو، شعر کہنے والوں کو اور ادب سے متعلق تمام لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ مظہر حسین سید کا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلوب نادر ہے، فکر نادر ہے، اپنے ارد گرد کو، معروض کو دیکھنے کا ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ وہ ہر کسی پٹی روایت پر تنقید بھی ضرور کرتے ہیں، اور ہر بدلتی ہوئی روایت پر ایک مخصوص نقطۂ نظر بھی رکھتے ہیں۔ اور ان کی شاعری کی کتاب بھی ہم نے دیکھی، اس میں بھی تقریباً کسی جگہ بھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہوں، یا کسی اپنے دور کے بڑے تخلیق کار سے متاثر ہو کر اس کے رنگ میں جا رہے ہوں۔
مظہر حسین سید نے بالکل اپنی ایک الگ راہ نکالی ہے، اگرچہ وہ ترقی پسند فکر سے منسلک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں جا بجا جدیدیت کے رنگ بھی نظر آتے ہیں۔ میں مظہر حسین سید کی جو پیش کردہ غزلیات ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر بات کروں تو آپ غزل نمبر 1 کو ہی دیکھ لیں کہ بیج سے کیسے پھول اور ڈالی بنتی ہے، فطرت کے اخلاص پہ تالی بنتی ہے۔ فطرت کو بہت سے لوگوں نے اپنے انداز میں سراہا ہے، لیکن مظہر حسین سید نے اسی بات کو بالکل ایک مختلف اور جدید انداز سے پیش کیا ہے۔ ایک خیال ہے جس کی کوئی شکل نہیں، جس نے بھی جو بات بنا لی بنتی ہے۔ بات وہی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، لیکن اس کو اپنے ماحول میں، اپنے معروض میں جس طرح مظہر حسین سید دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح اس کو وہ بیان بھی کر رہے ہیں، تو میں ذاتی طور پر بھی مظہر حسین سید کی شاعری سے بہت متاثر بھی ہوں اور ان کو ہمیشہ سے پسند بھی کرتا رہا ہوں جب سے ان کے شعر سننے کا موقع ملا ہے۔ اور وہ ہمارے دوست بھی ہیں، چونکہ ہری پور کے قریب آباد ہیں تو ان سے گاہے گاہے ملاقات بھی رہتی ہے۔ تو میں فی الحال اتنا ہی کہوں گا کہ مظہر حسین سید ایک ایسا رنگ لے کر آئے ہیں کہ جو اپنے عہد کو بھی متاثر کرے گا اور تخلیق کاروں کو بھی ضرور متاثر کرے گا۔ جناب صدر، عابد حسین عابد بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے مظہر حسین سید جو ہیں، حال ہی میں ان کی کتاب پر انہیں کے پی کے وہاں جو ادبیات کا ادارہ ہے وہاں سے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے ان کی کتاب سکوت پر۔ تو میں نے اس کتاب پر بھی ایک تفصیل سے ایک مضمون لکھا تھا۔ مظہر حسین سید یہ جو ہمارے ہجوم میں جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر لکھتے ہیں۔ ان کا جو اسلوب ہے اور دوسرا ان کے جو مضامین ہیں، دونوں سطحوں پر، دونوں حوالوں سے یہ ہٹ کر شعر بناتے ہیں۔ تازہ کاری ان کے ہاں جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ نیا شعر کیسے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا جو پہلا ہی شعر، غزل کا پہلا ہی مطلع جو ہے، بیج سے کیسے پھول اور ڈالی بنتی ہے، فطرت کے اخلاص پہ تالی بنتی ہے۔ میں نے نہیں اس طرح اس مضمون کو اس طرح سے کسی نے باندھا ہو اور ایسے پریزنٹیشن کسی کی ہو، تو بہت اعلیٰ ایک نیا ایک مضمون ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس منظر کی کوئی بھی تفہیم نہیں۔ اس موقع پر سیدھی گالی بنتی ہے۔ اب یہ جو مکروہ منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سارے مکروہ منظرنامے کو جس میں اب بولنے کی اجازت نہیں ہے، جس میں بات کرنے کی کا اجازت نہیں ہے کسی کو، اس پر بالکل انہوں نے کہا کہ اس پر بھی سیدھی گالی بنتی ہے۔ اس پر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سیدھی سیدھی گالی ہی بنتی ہے۔ تو جس بستی میں خواب چرا لیے جائیں ان آنکھوں کی کہتے رکھوالی کرنا پھر بنتا ہے۔ تو اس ساری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے اس میں کوسے غذا کے رنگ بھروں، رات کی ہو تصویر تو کالی بنتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی وہ مثبت رپورٹنگ کی جائے، یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے، چونکہ سید صاحب مارکسی ہیں اور پورا ان کے شاعری کے اندر وہ ساری چیز موجود ہے۔ ہمارا سماج، ہمارا انسان اور ہمارا معروض جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں اپنی پوری شاعری کے اندر۔ تو اب جو ہے تو وہی دکھایا جائے گا نا۔ رات کی تصویر ہے تو کالی ہی بنے گی۔ جو رات مسلط ہے اتنے سالوں پر ہمارے ملک پر، تو وہ جو اس میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر شاعر ادیب اگر وہ نہ لکھے تو پھر کیا لکھے گا؟ رات کو وہ دن بتائے گا یا دن کو رات بتائے گا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب جہاں تازہ کاری کے ساتھ مضمون کو باندھتے ہیں ایک بڑی سافٹنس کے ساتھ، لیکن یہ جو ہمارے موضوعات لے کر آتے ہیں اس میں یہ رنگ تغزل جو ہے وہ مجنون نہیں ہونے دیتے۔ غزل کا جو حسن ہے یہ وہ غارت نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے
کہ نئے مضامین لاتے ہوئے, نئے لفظیات کو برتتے ہوئے ہمارے شاعروں نے غزل کے ساتھ یہ کیا کہ غزل کا جو حسن, روایتی حسن تھا وہ مجروح کر کے رکھ دیا. لیکن سید صاحب کی یہ خوبی ہے, مظہر حسین سید کی, کہ غزل کا جو حسن ہے وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, اس کا پورا اہتمام کر کے یہ شعر بناتے ہیں. یہ پہلی غزل اس پہ تھی. اسی طریقے سے ان کی دوسری غزل ہے, اس میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مطلع کے بعد کا جو پہلا شعر ہے, کھلا نہیں ہے ابھی مجھ پہ کائنات کا حسن, بشر کے شر پہ ابھی غور کر رہا ہوں میں. تو کائنات کا حسن جو ہے وہ کیسے آج کے انسان پہ کھلے, اسے تو اور بکھیڑوں میں ڈال دیا گیا ہے. مذہب کی نفرت ایک جگہ ہے, روزی روٹی کے بکھیڑے ایک جگہ ہیں, مر جانے کا خوف ایک جگہ ہے, بنیادی انسانی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی لوگوں کی, ان کا خوف وہ ایک الگ جگہ سے ہے. تو انسان جو اتنے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے وہ کائنات پر کیا غور و فکر کرے, وہ کائنات کے حسن سے کیا لطف اندوز ہو. تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے آج کی صورتحال کو ہمارے سامنے رکھا ہے. دل و نظر کے مناظر سے بھر رہا ہوں میں, دل و نظر کو مناظر سے بھر رہا ہوں میں, قیام کر نہیں سکتا گزر رہا ہوں میں. تو یہ جو ہمارے جو ایک کلاسیکی شاعری کا ہمارا جو اسلوب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ نئے مضمون لے کر آتے ہیں. جیسے مطلع میں بھی بڑا اچھا انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں. یہ ایک اور ان کی وہ لائن ہے کہ مصرع میں پڑھتا ہوں اسی غزل کا, یہی بہت ہے کہ مہد سفر رہا ہوں میں. یہ منزلیں تو کوئی واہمہ سا ہے شاید. تو وہ کہتے ہیں کہ منزل جو ہے اب یہ ہے تیقن, یہ ہے اصل کام, کہ جو کام آپ کے ذمے ہے وہ آپ کرتے جائیں. یہ پروگریسو اپروچ ہے کہ جو آپ کا کام ہے وہ کرتے جائیں. منزل ملتی ہے نہیں ملتی, آپ کی حصے میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, آپ جس چیز سے آپ کی کمٹمنٹ ہے, جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کام کریں. ہو کیا رہا ہے معاشرے میں, موچی کا کام جلاحہ کر رہا ہے, جلاحے کا کام دھوبی کر رہا ہے, دھوبی کا کام کوئی اور کر رہا ہے, مولوی کا کام جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے. جو مولوی نے کرنا تھا وہ اہل مطلب جو عقیدہ ہیں ان کا کام کوئی اور کر رہا ہے, مجاہد کوئی اور بنا ہوا ہے, سیاست جنہوں نے کرنی تھی وہ سیاست کر نہیں رہے, سیاست جن پر حرام تھی آئینی طور پر وہ سیاست کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ذمہ جو کیا تھا, میں نے صرف یہ تھا کہ میں نے محو سفر رہنا ہے, میں نے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے, اور وہ کام میں بڑی دل جمعی کے ساتھ میں وہ کام جو ہے کیے جا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہاں جو ان کی تیسری غزل ہے, اس غزل میں بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے سماج کو اور ہمارے معروض کو بیان کر رہے ہیں, ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو فطرت سے بھی نفرت ہے, شعور و حسن سے آری ہیں, اور فطرت سے نفرت ہے. فطرت سے نفرت تو ہوگی, فطرت سے نفرت کیسے ہوگی, آپ فطرت کے قریب جائے گا تو اس سے محبت ہوگی نا, آپ غور و فکر اس پہ کرو گے تو ہوگی نا. تو غور و فکر کون کر رہا ہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ روایت کا امین سمجھے تھے ہم فرسودہ لوگوں کو, مگر ان کو محبت کی روایت سے بھی نفرت ہے. اب بات کیا ہے, بات یہ ہے روایت کیا ہے. اچھی روایت دیکھیں, روایات تو ہوتی ہیں, رسم ریت روایت, یہ جو چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, یہ چیزیں ہمیں زمانہ قدیم سے ساتھ انسان کے کلچر میں اس کی رہتل میں چیزیں آ رہی ہیں. اب اچھی روایت جو ہے, جو ہمیں آگے بڑھنے میں معاون ہوگی, ہم اسی کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو ہمارا رستہ کھوٹا کرے گی ہم اسے چھوڑ دیں گے. تو اب بات کیا ہے, محبت کی روایت کیا ہے. محبت کی روایت یہ مارنا تھا لوگوں کو, یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو فرسودہ لوگ ہیں یہ روایت کے امین ہیں. تو روایت کے امین نہیں ہیں یہ. محبت کی روایت قتل و غارت نہیں تھی کہ محبت کرنے والوں کو مارا جائے, محبت کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دی جائے. یہ محبت کی روایت نہیں ہے. اصل میں یہ ہم ان لوگوں کو یہ روایت کے امین نہیں ہیں, یہ اصل میں ایک روایت کو الٹا کر کے دیکھ رہے ہیں, الٹا کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ متشدد لوگوں کے رویے ہیں, یہ متشدد سوسائٹی ہے, اس کا اظہار انہوں نے کیا. پھر ایک اسی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے وہ دین عداوت کی انہوں نے بڑی اچھی ترکیب بنائی ہے. ہمیں تجھ سے تیرے دین عداوت سے بھی نفرت ہے. انہوں نے کہا تیرا دین جو ہے سکھاتا ہی عداوت ہے, دشمنی سکھاتا ہے انسانوں سے.
کہتے ہیں ہمیں تیرے اس دین سے بھی نفرت ہے، جو لوگوں کو دشمنی سکھائے، جو لوگوں سے نفرت کرنا سکھائے، لوگوں کو پیار کرنا سکھاتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو ایک بڑے اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں سید صاحب ہماری معروضی صورتحال کو بھی بیان کرتے ہیں، اپنی داخلی کیفیات کو بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے خارج میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر بھی دیکھیں کس طریقے سے کیا اس چوتھی غزل کے دونوں شعر واقعہ صورت اخبار نہ سمجھا جائے، یعنی غدار کو غدار نہ سمجھا جائے، یعنی جس کو غدار کا ریاست، اسٹیٹ، حکمران اشرافیہ جس کو غدار قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غدار نہیں ہے، یہ انسان دوست ہیں، یعنی جس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اسے وہ نہ لیا جائے، وہ نہ سمجھا جائے۔ دوسرا شعر جو ہے بولتے ہیں وہ کوئی بات چھپانے کے لیے، ان کی گفتار کو اظہار نہ سمجھا جائے، یہ بھی وہی مطلب اس کا بھی ملتا جلتے دونوں شعروں کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ بولا جا رہا ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس پر یقین نہ کیا جائے۔ یہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا جو سماج کی تمام پرتوں سے واقف ہو، یہ ایسا شاعر ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ گھر سے گھبرا کے نکل آئے ہیں بازاروں میں، ان بیچاروں کو خریدار نہ سمجھا جائے۔ اب دیکھیں صارفیت پر یہ جو لوگوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، سرمایہ داری نظام لوگوں سے جو کچھ کر رہا ہے، تو کیا سہولت کے ساتھ انہوں نے اس شعر میں وہ بات کیا بیان کر دی ہے کہ بازاروں میں جو لوگ پھر رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے، انہیں خریدار نہ سمجھا جائے۔ یہ گھبرا کے گھروں سے نکل آئے ہیں کہ گھروں کی ضرورتوں سے فرار اختیار کرتے ہوئے گھروں سے نکل بازاروں میں آ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب نے ان چاروں غزلوں میں بھی اور ان کی کتاب سکوت جو ہے اس میں بھی ایک انتہائی ذمہ دار لکھاری ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اپنی داخلی کیفیات کو بھی بہت احسن طریقے سے ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ وہ داخلی کیفیات جو یاسیت کا باعث نہیں ہیں، اور ہمارے خارج میں جو مکروہ منظرنامہ ہے اس پر بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مضامین کو گرفت میں لیا ہے، اور قاری کو پکڑتی ہے ان کی شاعری۔ چیخ کے کوئی معنی بھی نکل سکتے ہیں، ایسی آواز کو بیکار نہ سمجھا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو شاعری ہے، یہ وہ شاعری ہے جو قاری کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ قاری اپنے اس کے فنی محاسن سے، فنی کاراگری سے اور کرافٹ سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے معنی کی سطح پر بھی وہ اس سے حظ اٹھاتا ہے۔ اور ہمارے جو مظہر حسین سید ہیں، ایسے شاعروں کی ضرورت ہے جو ہر دو سطح پر، معنی کی سطح پر، کرافٹ کی سطح پر، یعنی اپنے اسلوب کی سطح پر اپنے قاری کی رہنمائی کریں، اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور کچھ سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کی دعوت دیں۔ بہت شکریہ۔ لیکن میں مظہر حسین سید صاحب کی غزلوں کے حوالے سے خاص طور پہ بہت خوشی کا اور یعنی مسرت کا، سمجھے کہ جوش کا میں اظہار کروں گا کہ وہ نہایت بلند پایا کلام انہوں نے یہاں پہ آپ سب دوستوں کے سامنے پیش کیا، اور دوستوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، سب لوگوں نے بڑے یعنی کہ استدلال کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ بات کی ہے، ہر طرح کی بات ہوئی ہے، اور سراہا گیا ہے مجموعی طور پر، بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں سراہا گیا ہے۔ اور جہاں تک شاہ صاحب کی جو غزلیں ہیں ان کا تعلق ہے، یہ بہت ہی یعنی کہ اچھوتی اور طاقتور غزلیں تھیں۔ جب تک میری اپنی سوچ یہ ہے کہ شاعر کے اندر جب تک نظریہ نہ ہو تو وہ بس وہیں پہ گھومتا رہتا ہے، ایک دم پر بیٹھی ہوئی مکھی کے پیچھے۔ نظریہ ہی اس کے ذہن کو، شعور کو، اظہار کو، تخلیق کو وسعت دیتا ہے، اور یہ چیزیں شاہ صاحب کے ہاں فن ہو یا زبان ہو، کرافٹ ہو، جذبہ ہو، تاثیر ہو، فکر ہو، نظریہ ہو، ہر سلیقہ اور قرینہ ان کی شاعری میں موجود ہے، اور میں ان کو بہت ہی بلند پایا شاعر سمجھتا ہوں، بہت ہی توانا، بہت ہی قداور شاعر ہیں۔ اور اگر شاہ صاحب کو ہم نکال کے دیکھیں تو ہمارے ہاں پھر غزل میں رہ کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ آج کی غزل یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرز اظہار آتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور فریم آف ورک جو ہے، فریم آف تھاٹ جو ہے، وہ بہت ہی محدود ہے ہمارے ہاں شعراء کا۔ اچھی سے اچھی غزل کیا ہے کہ مصرع کس دو اور بس پکا پیڈا، وہی ریت، وہی شہر،
ہوا، تصویر اور میاں میرے دوست، اے میرے دوست اور اے میاں، یہ چند لفظ ہیں جو آپ کو ہر شاعر جو ہے اس میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. لیکن شاہ صاحب بہت ہی ماشاءاللہ تر و تازہ شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں، بہت ہی طاقتور شاعر ہیں. میں سب دوستوں کو اور حلقہ کے اس انجمن کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا شکریہ کہ مجھے بھی آپ نے عزت دی اور مجھے بڑا مزہ آیا اس اجلاس میں شرکت کر کے.